ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العزت کو تقوی چاہیے، اللہ رب العزت کو پرہیزگاری مطلوب ہے۔ تقوی ہے تو سب کچھ ہے، تقوی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پھر یہ عبادات صرف ڈھانچے ہیں، یہ نمازیں صرف ڈھانچے ہیں، یہ روزے اگر اس کے پیچھے تقوی حاصل نہیں ہو رہا، یہ صرف ڈھانچے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہے۔ اگر مقصد پورا نہیں ہوگا، مقصد ہے تقوی، اللہ رب العزت کو تقوی مقصود ہے۔ جامع ترمذی سے میں نے حدیث پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، لوگوں اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے خوبصورت چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہاری رنگتوں کو وہ نہیں دیکھتا، ولا الى اجسامکم، نہ ہی اللہ رب العزت تمہارے بھاری بھرکم جسم دیکھتا ہے، تمہارے قادر جسم وہ نہیں دیکھتا، نہ بھاری بھرکم جسم دیکھتا ہے، ولا الى انسابکم، نہ ہی اللہ رب العزت تمہارے خاندان، نسب اور قبیلے دیکھتا ہے، تمہاری قوم، تمہاری ذات کس قدر اونچی ہے، اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتے۔ اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے عمل دیکھتے ہیں، اور عملوں سے پہلے بھی اللہ دل دیکھتے ہیں۔ عمل کی بات بھی اللہ نے کی ہے، لیکن بات نہیں کی، اللہ عمل دیکھتے ہیں، لیکن عمل سے پہلے اللہ نے کس کا ذکر کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، عمل اللہ تمہارے بعد میں دیکھتا ہے، پہلے تمہارے دل دیکھتا ہے۔ کیا مطلب ہے دلوں کا؟ التقویٰ ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا جب معانی بیان کیا تھا کہ تقویٰ کہاں ہوتا ہے، تو آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، دل کی طرف۔ التقویٰ ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، دل میں۔ کیا مانا؟ اللہ دل دیکھتے ہیں، دلوں میں پرہیزگاری کتنی ہے، دلوں میں اللہ کا خوف کتنا ہے، دلوں میں اخلاص کتنا ہے، اللہ دلوں کو چیک کرتے ہیں، دلوں کو، ظاہری شکلوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ ظاہری شکلوں کو دیکھتا، وہ جو حبشہ کی سرزمین سے چل کے آیا تھا، جس کی کالی رنگت تھی، چپکی ہوئی اس کی ناک تھی، بڑے بڑے اس کے ہونٹ تھے، غریب تھا، مفلس تھا، قلاش تھا، سید زادہ نہیں تھا، حبشی غلام تھا، کالی رنگت تھی، لیکن اللہ نے اس کی رنگت نہیں دیکھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس آئے، وہ ایک ہی آواز دے رہے ہیں، آئینہ بلال، بلال کہاں ہے؟ اس کو لائے، بلال کو لایا گیا، کہا بلال آج تیرا بڑا تذکرہ ہو، اللہ کے پیغمبر آج تجھے بار بار یاد کر رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں بلال کہاں ہے، اس کو جلدی لایا گیا۔ لوگ حیران و شگفتہ رہے کہ آج بلال کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، بلال کو لایا گیا، فرمایا بلال تم کیا کرتے ہو، کون سی نیکی کرتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو، آقا کیا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت نے مجھے جنت کی سیر کروانے کے لیے جبریل کی رفاقت میں مجھے جنت میں بلایا ہے، میں نے جنت بھی دیکھی ہے، ساتوں آسمانوں کی میں نے سیر کی، میں نے اپنے رب سے باتیں بھی کی، میں اپنے رب سے ہم کلام بھی ہوا ہوں، جنت بھی دیکھی ہے، میں نے جنت میں بڑے محلات اور بنگلے بھی دیکھے، بڑے بڑے محلات دیکھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال میں جنت کے جس کونے پر بھی
حصے پر گیا ہوں. میں نے اپنے سامنے کسی کے قدموں کی آواز سنی. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون میرے آگے چل رہا ہے؟ فرمایا یہ آپ کا بلال ہے. میں نے کہا جنت میں؟ کہا نہیں وہ زمین پر چل رہا ہے. اس کے قدم تو زمین پر اللہ کرے, اس کی چہل قدمی تو اللہ کی زمین پر ہو رہی ہے, لیکن اس کے قدموں کی آواز جنت میں ہے. ان اللہ لا یعلم الا سوء. اللہ رب العزت چہروں کی ظاہری رنگتوں کو نہیں دیکھتا. ہم چہروں کو سنوارنے میں لگے ہوئے, اپنے دل کی اصلاح کی ہم فکر نہیں کرتے. دل کالا ہے کوئی بات, گناہوں سے کالا ہو جائے کوئی فکر نہیں. میرے بھائیوں چہروں کی رنگتیں کالی ہو کوئی بات نہیں, دل کالا نہیں ہونا چاہیے. دل گناہوں سے کالا ہوتا ہے, اللہ کی نافرمانیوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے, دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں, پھر نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے, پھر اللہ تہجدوں اور اشراق کی توفیق سلب کر دیتے ہیں. ایک محدث کہا کرتے تھے کہ مجھ سے جب غلطی کوئی ہو جائے تو 40 دن تک مجھ سے تہجد کی توفیق سلب ہو جائے. 40 دن تک پھر میں تہجد نہیں کر سکتا جب مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت گناہوں کی دلدل میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے, نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. کب ہوتا ہے؟ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے. چہرے کی رنگت کالی ہے کوئی بات. ان اللہ لا یعلم الا سوء. اللہ چہروں کو دیکھتا ہے, اللہ رب العزت تو دل کو دیکھتا ہے. دیکھیں یہ تو کالی رنگت والا تھا, سید زیادہ نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے پوچھا بلال کرتے کیا ہو؟ کہا جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو فوراً وضو بنا لیتا ہوں. دل کی صفائی میں اس کا بہت بڑا کردار ہے. وضو کا بڑے اہتمام اور بڑی توجہ کے ساتھ, جس قدر خشوع خضوع کے ساتھ دھیان کے ساتھ آدمی وضو کرتا ہے اسی قدر اس کی نماز میں ایک نکھار پیدا ہوتا ہے. آپ تجربہ کر کے وضو آپ تسلی سے کریں گے, تمام اعضاء کو 3 دفعہ مل مل کے دھوئیں پورے توجہ کے ساتھ, پھر دعا پڑھیں, پھر آپ دیکھیں نماز میں خشوع کیسے ہوتا ہے. اس کا بڑا کردار ہے انسان کی دل کی اصلاح میں. اللہ کے حبیب جب بے وضو ہوتا ہوں میں وضو بنا لیتا ہوں, اور جب بھی پھر میں وضو کرتا ہوں تو میں وضو کے نفل نہیں چھوڑتا, کم از کم میں 2 نفل وضو کے ضرور پڑھتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے تیرے قدموں کی آج جب بھی تو زمین پر چل رہا ہوتا ہے تیرے قدموں کی آواز ضرور ہوتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم. اللہ چہروں کو دیکھتا, چہروں کو دیکھا جاتا تو پھر دیکھیں آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب, جس کا نام بھی شعلے والا, اس کے چہرے کی رنگت ایسی سرخ رنگ تھا کہ اس کا لقب ہی یہ پڑ گیا ابو لہب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا تھا, سید زادہ تھا, قریشی تھا, قریشی تھا, قریشی. لیکن قرآن پڑھ کے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے, تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے, وہ تباہ برباد ہو. ایک بھی مسلمان جب تک زمین پر زندہ رہے گا وہ یہ صورت پڑھتا رہے گا اور ابو لہب پہ لعنتیں پڑتی رہے گی. رنگت تو بڑی خوبصورت, سینہ جمیل تھا, اس کے حسن کے چرچے تھے, اس کی رنگت اور اس کے حسن کی لوگ مثالیں دیتے تھے, اتنا حسین و جمیل تھا. خاندان پر دیکھو کیسا, سید زادہ تھا, قریشی تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے تعلق رکھنے والا شخص تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی لڑی جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا.
لیکن نسب، خاندان، قبیلہ، قوم، برادری کام آ سکے نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ رب العزت نہ چہرے دیکھتا ہے نہ جسم دیکھتا ہے، اللہ رب العزت نہ خاندان دیکھتا ہے نہ برادری دیکھتا ہے، نہ کسی کی اللہ دولت دیکھتا ہے نہ اس کا سرمایہ دیکھتا ہے، نہ اللہ اس کی صدارت و وزارت دیکھتے ہیں، نہ اللہ رب العزت اس کی چمنار دیکھتے ہیں، اللہ کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، دلوں میں اللہ کا خوف اور اللہ کا احترام کتنا ہے، دلوں میں اللہ کی قدر کتنی ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، بڑے حسین تھے، بڑے جمیل تھے، خاندان والے تھے، اللہ رب العزت نے انتہا بالا کر دیا اور ساتھ فرما دیا وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اپنے رب کے قدر کو نہیں پہچانا، انہوں نے اپنے پیدا کرنے والے کے احسان کو نہیں جانا تھا، قدر نہیں کی تھی، سبا ہستی سے اللہ نے مٹا دیا تھا۔ مت کسی غلط فہمی میں رہنا، مت کسی مغالطے میں رہنا، اللہ دلوں کو دیکھتے، جسموں کو نہیں دیکھتے۔ اس باڈی کو بنانے کے لیے توانائی والی غذائیں کھاتے ہیں ہم، کئی باڈی بلڈر بننے کے لیے بڑی بڑی ورزشیں کرتے ہیں، صحت کا بڑا خیال رکھتے ہونا چاہیے۔ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، لیکن صرف توجہ اس پر نہیں، دل کی طرف توجہ ہونی چاہیے، دل کی طرف۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، جسموں کو نہیں دیکھتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا قد تھا بیچارہ، چھوٹا سا قد تھا، اس قدر نحیف تھے، اس قدر دبلے پتلے تھے، تیز ہوا چلتی ہوا کے جھولے سے گر جاتے تھے، کس قدر نازک ہوں گے، کس قدر نحیف ہوں گے، کتنے دبلے پتلے اور کتنے کمزور ہوں گے کہ ہوا کا جھونکا اس کو گرا دیتا تھا، پست قد ہے اس کا، درخت پر چڑھے مسواک توڑنے کے لیے صحابہ کرام کی نظریں اس کی پنڈلیوں پر پڑے، یہ ذاکون قائدہ نے اپنی یہاں نے پوچھا لمن ذاکون، اے میرے ابو بکر و عمر عثمان و علی کیوں ہنس رہے ہو؟ اللہ کے حبیب دیکھیں، آپ بھی دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں کتنی باریک ہیں، اس طرح مرغے کی ٹانگیں ہوتی ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی باریک پنڈلی، پست قد ہے، دبلے پتلے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم عبداللہ ابن مسعود کو حقیر سمجھو، تمہاری نظروں میں قد کی اہمیت ہے، تمہاری نظروں میں قداور جسم، بھاری بھرکم جسم کی وقت ہے، یہ ہوتی ہے معاشرے سے، قد اچھا ہو، انسان صحت مند ہو، اس کا روح دبدبا لوگوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تم مجھ سے ٹکڑا پتلا سمجھ، حقیق سمجھ، لیکن تمہیں نہیں پتا اللہ رب العزت کے ہاں وہ کتنا عظیم ہے، اللہ کے ہاں وہ کتنا عظیم، اللہ رب العزت اس کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تو پنڈلیاں نہیں نہ دیکھتا، بھاری بھرکم جسم تو اللہ نہیں نہ دیکھتا، ولیکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، بندے کے اچھے اعمال کو دیکھتا ہے، نیکیوں کو دیکھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا پتہ تو قیامت کے دن چلے گا، جب تمہیں بھی تمہاری نیکیوں کے ترازو میں رکھا جائے گا، قادا اور بھاری بھرکم جسم والوں کو بھی تولا جائے گا، اور عبداللہ بن مسعود کو بھی نیکیوں کے ترازو میں رکھ کے اس کو بھی تولا جائے گا۔ قیامت کے دن جو میزان لگنا ہے نا، قیامت کے دن کا جو میزان ہے، والوزن یومئذ الحق، وہ ترازو پر حق ہے، وہ انصاف کا ترازو ہوگا، وہاں کوئی ڈنڈی نہیں چلے گی۔ جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے، بندے کو بھی تولا جائے گا، اس انسان کا وزن ہوگا جس کے پاس صحیح عقیدہ، صحیح منہج،
اور صحیح عمل تقویٰ ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو جب نیکیوں کے ترازو میں رکھا جائے گا، تاجدار انبیاء فرماتے ہیں اس کی ایک پنڈلی کا وزن اسقل من احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہو۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، نہ چہروں کو دیکھتا ہے نہ جسم کو دیکھتا ہے، نہ رب العزت خاندان نسب قبیلے دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، تمہارا باپ آدم ہے، تمہاری ماں حوا ہے علیہ السلام، تمہیں ایک ماں باپ سے تمہاری نسل چلا ہے۔ وہ کالے ہو گئے، وہ گورے ہو گئے، کوئی کسی قوم سے، کسی کا کسی برادری سے تعلق ہو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہارے خاندان بنا دیے، قبیلے بنا دیے، برادریاں بنا دی، یہ جٹ ہے، یہ بٹ ہے، یہ اڑائی ہے، یہ بٹو ہے، یہ فلاں ذات اور فلاں برادری سے تعلق ہے۔ اللہ نے ذاتیں بنا دی، یہ ذاتیں فخر کرنے کے لیے، یہ ذاتیں اپنے آپ کو اونچا سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ صرف پہچان کے لیے، ورنہ کھچڑی پک جانی تھی، پہچان بنا دی، یہ فلاں خاندان ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں برادری ہے، صرف پہچان۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جب تک اللہ کے ہاں بات مقام کی ہے، اللہ کے ہاں بات عزت کی ہے، تو اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ شرف والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ رب العزت کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارے جانوروں کا خون نہیں چاہیے، اللہ کو تقویٰ چاہیے، تقویٰ۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کو تقویٰ چاہیے، تقویٰ پیدا کرے، پرہیزگاری پیدا کرے۔ اب تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی کئی تعریفیں، خلی ذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک تقیٰ، چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کو چھوڑ دینا، اس کا نام تقویٰ ہے، اس کا نام پرہیزگاری ہے۔ اپنے اندر امانت پیدا کرنا، اپنے اندر دیانت پیدا کرنا، اپنے اندر سچائی کو پیدا کرنا، سچا بن جانا، اچھی خصلتیں، عمدہ خصال کو پیدا کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ ایک بیٹو، ایک دیہاتی کا واقعہ مجھے یاد ہے۔ ایک صحابی کے پاس، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے پاس ایک بکریوں کا چروایا ایک دیہاتی آیا، بڑا پریشان کہتا ہے صحابی رسول، انہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی ہے، تم نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے، مجھے میری ایک پریشانی ہے، میری پریشانی کا کوئی حل ہو سکتا ہے؟ آپ کیا پریشانی ہے؟ کہتا ہے مجھے پریشانی یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میں متقی ہوں، میرے اندر تقویٰ ہے یا میں تقوی سے خالی ہوں، میں متقی مسلمان ہوں یا میں منافق مسلمان ہوں، مجھے اس کا پتہ نہیں چلا۔ بس یہ کام اور یہ فکر مجھے کھائے جائے۔ کبھی ہمیں بھی یہ فکر لگے، سوچنا، کبھی یہ ٹینشن ہمیں بھی لگی، سارے کام اور ساری پریشانیاں موجود ہیں، غموں نے پورا کر دیا، اتنی جلدی بال کیوں سفید ہو گئے جی؟ کہتا غموں نے پورا کر دیا۔ یہ بیماری کیوں لگی ہے؟ کہتا جی غموں نے مجھے پورا کر دیا۔
کاروباری غم، اولاد کے غم، رشتہ داروں کے غم، یہ غم تھے دنیاوی غم. لیکن وہ لوگ وہ تھے ان کو غم اپنے ایمان کا ہوتا تھا، ان کو غم اپنے تقوی کا ہوتا تھا، ان کو غم اپنی نجات کا ہوتا تھا. صحابہ کرام کی زندگی آپ پڑھ کے دیکھیں. صحیح بخاری میں نے پڑھا ہے ابن ابی ملیکہ بہت بڑے تابعی ہیں، کہتے ہیں میں 30 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، اللہ کے پیغمبر کے 30 صحابہ سے. کلہم یخاف علی نفسہ النفاق، 30 کے 30 صحابہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم منافق نہ ہوں، پتہ نہیں ہم مخلص مسلمان ہیں متقی یا ہم منافق. ہمیں بیٹا تھی عمر بن خطاب سے بات کر تو کسی کا ایمان نہیں، دعویٰ کر سکتے ہیں. انہوں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا، کہنے لگے حذیفہ مجھے پتہ چلا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے ایک لسٹ دی ہے، لسٹ، اس لسٹ میں منافقوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اے حذیفہ وہ لسٹ مجھے دے. حذیفہ بن یمان کہنے لگے امیر المومنین آپ کا حکم میری سادہ کرو، لیکن میں منافقین کے ناموں کی یہ لسٹ آپ کو نہیں دے سکتا. ھذا سر النبی، یہ اللہ کے پیغمبر کا راز ہے، میں اللہ کے پیغمبر کے راز کو افشا نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام نے یہ مجھے راز کی، جب نبی علیہ السلام نے مجھے یہ نام بتائے تھے اس وقت اللہ کے پیغمبر نے اپنے حجرے سے اپنی بیویوں کو بھی اٹھا دیا تھا، ان کو بھی اٹھا دیا تھا. میری مجبوری ہے، میں آپ کو یہ نام نہیں بتا سکتا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو، سر جھکا لیا. تھوڑی دیر کے بعد سر کو اٹھایا. حذیفہ فرماتے ہیں میں نے عمر بن خطاب کے چہرے پہ دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری داڑھی آنسو سے تر ہو چکی تھی. ساروں کے تار روئے جا رہے تھے. مجھے کہتے ہیں حذیفہ ٹھیک ہے، تم اللہ کے پیغمبر کے راز کو افشا نہ کرو، تم وہ لسٹ مجھے نہ دو، لیکن اے حذیفہ انشدوک باللہ یا حذیفہ بن الیمان، اے حذیفہ بن یمان میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ایک بات میری مان لے. انشدوک، اے حذیفہ تو مجھے نام نہ بتا لیکن مجھے اتنا بتا دے اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں، کہیں میرا نام تو نہیں. یہ ان کی فکر تھی، یہ ان کا خوف تھا. خوف آج میں اور آپ سینے میں ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں تو کون؟ مومن کی یہ علامت ہے، مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہونے کے باوجود، اعلیٰ درجے کا متقی پرہیزگار ہونے کے باوجود، اعلیٰ درجے کا نیکوکار ہونے کے باوجود پھر بھی وہ ڈرتا رہتا ہے پتہ نہیں میرا کیا بننا، پتہ نہیں میرا ایمان قبول بھی ہے، پتہ نہیں میری عبادتیں، میرے یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے، میری یہ قربانیاں اللہ نے قبول بھی کر دی. مومن کو یہ غم رہتا ہے، اور جس کو غم نہیں نہ رہتا، جس کو ٹینشن اس قسم کی نہیں آتی، اس کے مومن ہونے کی علامت. دیکھیں آج ایک چرواہا آیا ہوا ہے، بکریوں کا چرواہا، جس نے اللہ کے نبی کا دور نہیں پایا تھا، اس نے صحابہ کا دور پایا، ایمان کی اس معراج کو پہنچا ہوا ہے. کہتا ہے ساتھی رسول
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے دیہاتی میں تجھ سے کچھ سوالات کرنے والا ہوں، تو نے میرے سوالات کا صحیح جواب دے، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے کہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں سچ بتاؤ۔ کہا مجھے بتاؤ جب تم تنہائی میں ہوتے ہو، خلوت میں ہوتے ہو، اکیلے ہوتے ہو، کوئی انسان تمہارے پاس نہیں ہوتا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا انسان، اس جگہ پہ جب تم ہوتے ہو پھر نماز کا وقت ہو جائے تو صحیح وقت پر تم نماز ادا کرتے ہو، بس میرے سوال کا صحیح جواب دے دو۔ اس نے کہا اے صحابی رسول انا راعی الغنم، میں بکریوں کا چلایا ہوں، روزانہ زور اور اثر میری پہاڑوں پر ہوتی ہے، جنگلوں میں ہوتی ہے، شہروں میں ہوتی ہے، میں اکیلا ہوتا ہوں، اکثر مجھے کوئی انسان دیکھنے والا نہیں ہوتا، صرف میرا رب مجھے دیکھنے والا۔ اے ابو موسیٰ اشعری میرا رب جانتا ہے جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے میں فوراً آذان دیتا ہوں، میں اکیلا ہی اقامت کہتا ہوں، میں اکیلا جماعت کروا کے میں وقت پر نماز پڑھتا ہوں۔ صحابی رسول نے فرمایا ابشر تو خوش ہو جا، تو مخلص متقی پرہیزگار مومن ہے، تیرے ریاکاری دکھلاوا نفاق تیرے قریب نہیں، کیونکہ جو منافق ہوتا ہے وہ اس وقت نمازیں پڑھتا ہے جب لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ منافق آدمی جب تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، نماز کا وقت ہو جائے وہ نماز نہیں پڑھتا، تو تنہا بھی ہوتا ہے تو نماز۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری جو قربانی پیدا کرتی ہے، روزے پیدا کرتے ہیں۔ عبادت کا یہ اثر ہوتا ہے، یہ ریاستوں کا یہ اثر ہوتا ہے، انسان کی خلوتیں پاک ہو جاتی ہیں، اس کی تنہائیاں پاک ہو جاتی ہیں، تنہائیاں، وہ چھپ چھپا کے گناہ نہیں کرتا، عبادتوں کا یہ اثر ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے بیان آ رہے تھے، بڑی سخت گرمی تھی، دوپہر کا وقت تھا، اپنے غلام کو کہتے ہیں ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھے، کہا دسترخوان بچھاؤ، بھوک لگی ہے، کھانا کھا، دسترخوان بچھ گیا، کھانا لگ گیا، نوالا توڑنے لگے، دور نظر پڑی ایک پہاڑی کی چوٹی، ایک بکریوں کا چروایا دیکھا، وہ بکریاں ہانکتا ہوا نیچے آ رہے، غلام کو کہتے ہیں رک جاؤ، یہ بیچارہ بکریوں کا چروایا، اس کو قریب آنے دو، اس کو بھی دسترخوان پہ بٹھا کے اس کو کھانا کھلائیں، مل کے کھائیں۔ جب وہ قریب آیا اسے کہا بھائی آؤ ہمارے دسترخوان پہ بیٹھو، کھانا کھاؤ۔ اس نے معذرت کی، کہا میں نہیں کھا سکتا۔ صحابی رسول نے اصرار کیا، اسے بتانا پڑا، اس نے کہا اتنی ساری میں روزے دار، رمضان نہیں تھا، اس نے کہا میں روزے دار ہوں۔ صحابی رسول حیران ہو گئے، اس نے کہا اتنی گرمی میں، سخت گرمی میں تو غلام ہو کے، بکریوں کا چرایا ہو کے، تو نفلی روزہ رکھتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر کے صحابی، میں اپنی زندگی کے ان ایام کو غنیمت سمجھتا ہوں، جو دن میری زندگی کا گزر جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا، اس دن میں دوبارہ نہیں آنا، میں اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتا ہوں، ساتھ ساتھ میں اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہوں، اس کی بکریاں چاہتا ہوں، میں اپنے رب کا بھی حق ادا کرتا ہوں۔
साहबी रसूल बड़े मुतासिर हुए। गुलाम को कहते हैं इसको जरा चेक करते हैं, इसके अंदर तकवा कितना है, तकवा चेक करते हैं। तकवा उसे कहने लगे, ऐ बकरियों के चरवाहे, एक बकरी हमें बेच दो, हम उसको ज़बह करेंगे, गोश्त बनाएंगे, तेरी इफ्तारी भी करवाएंगे। उसने कहा, ऐ उमर बिन खत्ताब के बेटे, ये बकरियां मेरी नहीं है, इन्नहा लिसय्यदी, ये सारी की सारी बकरियां मेरे सरदार की हैं, मेरे आका की हैं। मैं उसका गुलाम हूं, ये उसकी बकरी है, मैं उसकी इजाजत के बगैर कैसे दे सकता। साहबी रसूल कहने लगे, तेरे मालिक को क्या पता चलेगा, ये सैकड़ों का ये लेवल है, सैकड़ों बकरियां, 20, 30, 40 बकरियां नहीं थी, सैकड़ों बकरियां। तेरे मालिक को कौन सा देख रहा है? अगर उसने देखभाल कर भी ली तो अपने मालिक को कहना, अकल हज़्ज़ाबु, बकरी को भेड़िया खा गया, वो मान जाए। उस बकरियों के चरवाहे की आंखों में आंसू। उसने कहा, अल्लाह के पैगंबर के साहबी, मैं अपने मालिक को तो मुतमिन कर लूंगा, उसको तो खुश कर दूंगा, वो मुझे नहीं देगा। तो फ़ाइन अल्लाह का ऐ मेरे पैगंबर के साहबी, मुझे बताओ, फ़ाइन अल्लाह कहाँ है? मेरा रब तो देख रहा था। ये है तकवा, ये है परहेजगारी जो इबादत पैदा करती है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत को जानवरों का गोश्त और खून नहीं पहुंचता, अल्लाह को तकवा चाहिए। अगर गुनाहों से नफरत पैदा हो गई है, अल्लाह का खौफ पैदा हो गया है, तो कुर्बानियां हमें मुबारक हो। अगर अल्लाह का खौफ नहीं है तो ये सिर्फ गोश्त था जो हमने खा लिया और अपने दोस्तों को खिला दिया। साहबी रसूल हैरान। गुलाम कहता है कि मदीने आने तक उमर बिन खत्ताब का बेटा अब्दुल्लाह बिन उमर रोते हैं, मदीने दाखिल हुए और एक ही जुमला दोहराते हैं, तो बकरियों के चरवाहे में कितनी आला बात। उसने कहा, फ़ाइल ऐ नाफे, उसने कितनी आला बात की, सोने के पानी से लिखने वाली बात। उसने कहा, फ़ाइल अल्लाह, फिर मेरा रब कहाँ है? मैं अपने रब को कैसे बोलूं? मैं अपने रब से कैसे छूटूं? साहबी रसूल मदीने अपने घर नहीं गए, उस गुलाम और बकरियों के चरवाहे के मालिक के दरवाजे पर पहुंचे, जाके दरवाजे को दस्तक दी, उसका आका और मालिक बाहर निकला और कहा, अपना जो तेरा गुलाम है वो गुलाम मुझे भेज दो, मैं तेरे गुलाम का खरीदार हूं। अपने गुलाम के मुंह मांगे पैसे ले ले, उसकी मुंह मांगी तू कीमत ले ले, अपना गुलाम मुझे दे दे। बन काम जो अल्लाह का बन जाता है, अल्लाह उसका। मालिक ने कहा, ठीक है तुम खरीद लो, मुझे मेरे गुलाम के इतने पैसे दे दो। साहबी रसूल ने उसकी कीमत अदा कर। फिर कहने लगे, सैकड़ों बकरियों का तेरा लेवल है, तेरी बकरियां कौन चालेगा? तो ऐसा कर, बकरियों का लेवल भी मुझे बेच डाल, उसकी भी कीमत ले ले। उसने कहा, ठीक है, वो भी खरीद ले। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुलाम भी खरीद लिया, बकरियों का लेवल। शाम जब हुई ना, शाम, वो नेक सीरत गुलाम, वो तकवे और
दौलत से माला माल गुलाम, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ था, वो बकरियों का रेवड़ लेके जब अपने मालिक के दरवाजे पर पहुंचा, भागा हुआ उसका मालिक बाहर निकला। उसने कहा, आज के बाद तू मेरा गुलाम नहीं, तू अब्दुल्ला बिन उमर का गुलाम है। वो अपने आका को सलाम करके, आखिरी सलाम कह के अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे की तरफ मुड़ने लगा। उसने कहा, ठहर, ये बकरियां भी अब्दुल्ला बिन उमर की है, ये भी ले जा। वो बकरियों के रेवड़ को आगे लगा के साहबी रसूल के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पे बस उमर बिन खत्ताब का बेटा है, देखा वो गुलाम बकरियों के रेवड़ लेकर सलाम किया अपने आका। बाद में पहले उसका गुलाम था, मैं आपको जब तक मैं उसका गुलाम था, मैंने अपने आका का भी हक अदा किया था, अपने रब का भी हक अदा किया। आज के बाद मैं आपका गुलाम हूँ, जब तक आपका गुलाम रहूंगा, आपका भी हक अदा करूंगा, अपने रब का भी हक अदा करूंगा। साहबी रसूल ने कहा, आज तक तू करेगा, मैं तुझे अपने रब की रज़ा के लिए आजाद करता हूं। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा। जो परहेजगारी अपनाता है, झूठ छोड़ देता है, जो बददियानतियां छोड़ देता है, जो लोगों के हकूक का गस्ब करना छोड़ देता है, जो फराज छोड़ देता है, जो धोखे देना छोड़ देता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। अल्लाह उसके लिए मुसीबतों से निकलने के रास्ते पैदा कर देता है। अपनी सोच को सही कर, अपने नजरिए को सही कर, अपने तवक्कुल को सही कर, अपने अकीदे को सही कर। तू कहता है झूठ न बोलना, मेरी दुकान नहीं चलेगी, झूठ न बोलना, मैं बच्चों के लिए रोटी कपड़ा कैसे पहचानूं व कमाऊंगा, मैंने झूठ न बोलना, मैं बच्चों का पेट कैसे पालूंगा, मेरी दुकान नहीं चल सकती, मेरा कारोबार नहीं चल सकता। झूठ पर झूठ न बोलना तो कहां से खाऊंगा? तुम्हारा राज़िक़ कहता है, तुम्हारा खालिक कहता है, तुम्हें पैदा करने वाला कहता है, वमन यत्तक़िल्लाह, जो तकवा और परहेज़गारी अपना लेता है, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए मुसीबतों से निकलने के कई रास्ते पैदा करता है। साहबी रसूल कहते हैं, मैंने तुझे अपने रब को खुश करने के लिए, अपने रब की रज़ा के लिए आजाद किया। वो शुक्रिया अदा करके सलाम करते हो, फिरने लगा है, उसको बुलाया, कहा तो सब, कहा क्या हुक्म है? कहा मैंने तुझे सिर्फ आजादी दी, ये सैकड़ों बकरियों का रेवड़ मैंने खरीदा, वो सारी बकरियां मैंने तुझे हिफाजत की, जहां बकरियां मिलेगी उठाओ, मुस्नद अहमद, उठाओ शुअबुल ईमान इमाम बहकी की, कहा जा बकरियां मिलेगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। हमारे खालिक का वादा है, वमन यस्तक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्चा किसी का वादा हो सकता है? हमें क्यों यकीन नहीं आता? हमें क्यों हमारा तवक्कुल मज़बूत नहीं होता? हमारा अकीदा सही क्यों नहीं होता? अल्लाह वादा करते हैं, तकवा तू अपना, परहेजगारी तू अपना, तेरे लिए मुसीबतों से निकलने के रास्ता भी पैदा कर दूंगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं ऐसी ऐसी जगह से तेरे रिज़्क़ का बंदोबस्त करूंगा जिसका तूने कभी सोचा भी नहीं। ये अल्लाह का वादा, ये सैफुल मुल्क की कहानी नहीं, ये किसी खतीब की खताबत नहीं है, ये किसी बाइस का आवाज नहीं है, ये आसमान से उतरने वाली अल्लाह की सोची किताब। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसके एक हरफ में भी कोई शक नहीं।
کرنے آتی ہے، روزے تقویٰ پیدا کرنے آتے ہیں، یہ نمازیں تقویٰ پرہیزگاری پیدا کرتی ہیں۔ خلوت ہو تو صحیح ہے۔ صحابی رسول نے کیا کہا اس شروائے کو؟ کہا جب خلوت میں ہوتے ہو نماز پڑھتے ہو، کہا تو متقی ہے، اپنی تنہائیوں کو سے لوگوں کے سامنے تو ہر آدمی متقی بن جاتا ہے نا، اللہ کے سامنے متقی کون ہے، اللہ کی نظر میں پرہیزگار کون ہے، یہ دیکھو۔ اپنی خلوتوں کو پاک کر لو نوجوانوں، بند کمروں میں کمرے کے کونے میں بیٹھ کے جو تو موبائل پر دیکھتا ہے نا، تیرا بھائی، تیرا باپ، تیری ماں، تیری بہن تو نہیں دیکھتی، تیرا رب تجھے دے، تیرا رب تجھے دے۔ تو چھپ چھپ کے جو دیکھتا ہے تیرا رب دیکھو۔ وہ کفل نے کہا تھا نا اس خاتون کو جو بیچاری قرضے کی ماری، غربت کی ماری آئی تھی، اس نے کہا میں دیتا ہوں تجھے قرضے لیکن میری خواہش پوری۔ اس نے کہا میری ایک شرط ہے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا ہے اور امام حاکم نے مستدرک حاکم میں لا کے اس کو بھی، انہوں نے بھی اس کو حسن کہا ہے، بات صحیح ہے۔ خاتون نے کہا میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا کون سی شرط ہے؟ میں تیری 100 شرطیں بھی پوری کروں گا، تو میری خواہش کو پوری۔ اس نے کہا میری ایک شرط ہے کہ جب تو میرے ساتھ برائی کرے گا اس وقت سارے دروازے تجھے بند کرنے ہوں، سارے دروازوں کو تجھے بند کرنے تاکہ کوئی اللہ یرانا، تاکہ کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے۔ اس نے کہا اس نے دروازے بند کرنا شروع، سارے دروازے شروع بند کر، برائی کے ارادے کے لیے کرتا۔ خاتون نے کہا تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ سارے دروازے بند کرے گا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ اس نے کہا میں نے سارے دروازے بند کر دیے، لیکن تو نے سارے دروازے بند نہیں کیے۔ وہ دروازہ کھلا ہے، الذی بیننا و بین ربنا، جو میرے، ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہے، ایمان وہ دروازہ کھلا ہے، اس کو بند کر۔ کیفر کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے کہا خاتون جا، میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے سارے دینار تجھے معاف کر دیے، تو اتنا بڑے رب کو جانتی ہے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ اپنی خلوتوں کو صحیح کر لو۔ آخری واقعہ بیان کرو۔ ہاتھوں میں نبی بڑھتا ایک سفر سے واپس آتے تھے، صحابی رسول بدری صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سفر سے واپس آیا، آدھی رات کے وقت میں مدینے میں داخل، میں اپنے گھر جا رہا تھا، مسجد نبی کے پاس سے میں گزر رہا تھا۔ جب میں مسجد نبی کے پاس سے گزر رہا تھا تو مسجد میں نے رونے کی آواز سنی، کوئی رو رہا ہے، بلک بلک، کہتا میں رو دیا، کوئی رو کے کہہ رہا ہے، میں نے اس کی آواز سنی، وہ اپنے رب کو مخاطب کر کے آدھی رات کے وقت کر کے، آدھی رات کے وقت خلوتیں ایسی ہونی چاہیے، تنہائیاں ایسی ہونی چاہیے۔ آدھی آدھی رات فلمیں، گندے پروگرام، فیس بک دیکھنا، فجر سے پہلے سو جانا، مسلمانوں کے گھر پر میرے کانوں میں مسلمانوں نے آزادی دی۔ نوجوان کٹی تجھے مسلمانوں نے دی، تیرا نام عبداللہ، عبدالرحمن، تیرا نام مسلمانوں والے، مسلمانوں کی راتیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں تو سجدے میں گزرتی ہیں، فیس بک دیکھتے ہوئے تو نہ گزرتی ہیں۔ کہتا میں نے سنا وہ رو کے اپنے رب کو کہا،
تجھے تو جانتا ہے جب سے میں مسلمان ہوں، جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے میرے اللہ، تو جانتا ہے اس دن سے لے کر آج تک میں نے تیری ایک نافرمانی بھی نہیں کی، جب سے میں مسلمان ہوں۔ وہ بہت بڑی بات ہے مچنا باد کے واسیوں، بہت بڑی بات۔ مجمع عام میں نہیں کہہ رہا تھا، وہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں، بات بھی کہہ رہا ہوں۔ کردار کا قاضی بے داغ نازی اشتہار چھاپ جاتے ہیں، لیکن اپنے رب کو کون کہے گا؟ وہی جو پاک ہو رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ تو جانتا ہے جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے آج تک تیری ایک نافرمانی بھی نہیں۔ تو رو کیوں رہا ہے؟ رو رو کے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے میں اس کے بدلے میں ایک چیز تجھ سے مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر، تو مجھے معاف کر، تو مجھے معاف کر دے۔ سجدے میں یہی کہہ رہا ہے۔ ہاتھوں میں نبی بلتا کہتے ہیں، میں نے کہا ایک شخص ہے، میں دیکھوں تو صحیح کون ہے، کہتا میں مسجد نبی میں داخل ہوا، میں نے دیکھا وہ سجدے میں پڑا تھا، فَإِذَا هُوَ عبداللہ بن مسعود، یہ وہ عبداللہ بن مسعود ہے جس کی ایک پٹلی اور پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی۔ یہ وزن اس کی خلقتوں کا ہے، یہ وزن اس کے تقوی کا ہوگا، دل کا ہوگا جو اس نے پاک اور صاف رکھا۔ اللہ میں اور آپ کو بھی ایسا تقوی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی پاکیزہ کر دے، اللہ ہماری سوچوں کو پاکیزہ کر دے۔ یا اللہ ہمیں متقی، مخلص، مومن، پرہیزگار بنا دے۔ اللہ تو ہماری آنکھوں میں حیا پیدا کر۔ یا اللہ ہمیں تقوی اور ایمان والی زندگی عطا کر۔ اللہ ہماری اصلاح کو کرتے، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کو کرتے، ہماری بہنوں کی اصلاح کو کرتے۔